اور محمد حفیظ میڈیا سے بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بہتر چیز میں جس کو ہمیشہ ریٹ کرتا ہوں وہ ہوتی ہے میچ وننگ پرفارمنس. تو میرے نزدیک جو ہم لوگوں نے میلبرن کے اندر میچ جیتا اور اس میں اللہ نے عزت بخشی مجھے. پہلے تو چیئرمین شہریار خان صاحب نے مجھے عزت بخشی. اظہر کی ایبسنس کی وجہ سے مجھے ایک میچ کے اندر کپتانی ملی. 2 میچوں میں ملی لیکن اس وقت تک میں ایک ہی میچ کا کپتان تھا. تو اس کپتان بننے کے بعد جو پرفارمنس آئی ٹیم کی طرف سے جو ہم سب لوگوں نے مل کے جیتا اس میں اللہ نے مجھے عزت دی. ایز اے مین آف دا میچ میں اس میں بنا. اس پہ بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی. اور پرفارمنسز میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں تھی لیکن یہ ضرور تھا کہ میرا کم بیک کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آئی فیلٹ ویل, کیونکہ اس میں 2 کم بیکس تھے. ایک تو ٹیم کے اندر کم بیک تھا اور دوسرا گراؤنڈ کے اندر ایز اے بالر جو میری کم بیک تھا اس کے لیے مجھے زیادہ تھا کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو اس جگہ پہ واپس لا کے دوبارہ سے میں اپنی پریکٹس کر سکوں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا, کیونکہ اس کا گیپ تھا 1.5 سال کا. تو آسٹریلیا کے اندر آئی فیل کہ میری پرفارمنسز بہتر تھیں ایز این آل راؤنڈر. اور گو کہ میں وہاں پہ کوئی وکٹ نہیں لے سکا, کوئی میں نے اس میں کامیابی نہیں ہوئی, لیکن جو اکارڈنگ ٹو سچویشن میری بالنگ تھی وہ ٹیم کے کام آئی اور اکانومی بڑی بہتر رہی. اس کے بعد جب پی ایس ایل کے اندر آیا تو پی ایس ایل کے اندر میرا رول بہتر طریقے سے ڈیفائن نہیں ہو سکا. کبھی میرے نمبرز بھی چینج ہوئے لیکن دس از ون تھنگ جس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. لیکن میری پرفارمنسز اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. آئی اسٹرگلڈ ارلی اسٹارٹ آف دیٹ پی ایس ایل. پہلی 3 اننگزوں میں صرف 3 رنز تھے, 2 مرتبہ میں 0 پہ آؤٹ ہو گیا. تو میری پرفارمنسز اتنی اچھی نہیں تھیں اور میں خود بہت زیادہ اس کے لیے ورڈ تھا, لیکن میری بالنگ بہتر پرفارم کر رہی تھی اس پی ایس ایل کے اتنے تمام میچز میں. تو پھر ایک اننگز جو میں نے کھیلی میرا کانفیڈنس واپس آیا اس میں, جو پلے آف کا پہلا گیم تھا. باقی سلیکشن دیکھیں, سلیکشن کرنے کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سلیکٹرز ہیں وہ بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور سچویشن اور جو کنڈیشنز آپ کے سامنے ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ذمہ داری دی جاتی ہے تمام ان پلیئرز کو جو سلیکٹ ہوتے ہیں. آئی بلیو کہ میرے پہ جو ٹرسٹ کیا گیا ہے وہ میں اس کو جسٹیفائی کروں گا انشاءاللہ اپنی پرفارمنس سے, اور کوشش کروں گا کہ وہ تمام امیدیں جو سلیکٹرز اور تمام عوام نے لگائی ہوئی ہیں پاکستان ٹیم سے اس کو میں اپنی پرفارمنسز کے ساتھ اور ٹیم کے پرفارمنسز کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کر سکوں. امید تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ آپ آسٹریلیا کی جو کمی ہے اس کو ذرا ویسٹ انڈیز میں پورے کریں. تو میں عامر رضا صاحب سے کہوں گا کہ اپنا صاحب حفیظ کل ہماری کپتان سے بات ہوئی تو ٹیم کے کپتان کی آپ کے کپتان رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو یہ میچ فکسنگ اور بال فکسنگ کا ریٹ ہے یہ ہمارے پلیئر ہمارے پلیئر کو کھا رہا ہے. انہوں نے کہا شرجیل کی ضرورت تھی ویسٹ انڈیز میں تو اب شرجیل ہمیں میسر نہیں جو ان کے الفاظ تھے. آپ کیا کہیں گے کس طرح کے اقدامات آپ دیتے ہیں ملتے ہیں کیا کرنا چاہیے کہ بچوں کو دیکھیں ہر ایک اپنا اوپینین ہو سکتا ہے اور میرا بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے جس پہ میں پہلے بھی کھڑا ہوں اور اس پہ ساری زندگی کھڑا رہوں گا, اور وہ پرنسپل سٹانس ہے. وہ کسی انڈیویجول کے لیے نہ تھا اور نہ کبھی ہوگا اور نہ ہی آگے کبھی کسی انڈیویجول کے خلاف یا کسی ایک بندے کے لیے ہوگا. تو اس سٹانس کی سمپل سی لائن یہ تھی کہ جس کسی بھی شخص نے کسی بھی پلیئر نے پاکستان کی عزت کو ٹھیس پہنچائی ہو اور وہ پروون گلٹی ہو اس کو دوبارہ وہ عزت نہ ملے. سمپل سی تھی. کیونکہ میں پالیسی میکر نہیں ہوں نہ تھا, پالیسی بنی. آگے بھی یہ بڑا تکلیف دہ چیز ہے جو اب فیس ہم کر رہے ہیں, جس کو ہم سب نے دیکھا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے. ابھی وہ پروو ہوا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ میں اس کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسے کسی بھی کیس کا دوبارہ سے پاکستان ٹیم کے ساتھ منسلک ہونا ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. کیونکہ ہم سب نے مل کے جب یہ 2010 کا انسیڈنٹ آیا اور اس کے بعد ایز اے ٹیم اور ایز اے مینجمنٹ ہم سب لوگوں نے اپنے اوپر بہت سے کرفیوز آن کیے اور اس چیز سے دور رہے, اور کوئی بھی ایسا کیس کوئی بھی ایسی بات پاکستان ٹیم کے ساتھ منسلک نہیں ہوئی. اور دوبارہ سے پھر ایسا ہو جانا ایک تکلیف دہ چیز ہے. اور ایز اے پلیئر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو بھی پاکستان کے لیے میچ کھیلے, جو بھی پاکستان کی کیپ آن کرے, اس کی یہ ذمہ داری انڈیویجول لیول پہ ہے کہ وہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس عزت کو لے کے چلے گا اور اس عزت کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا. اور اگر اس کے باوجود اگر کوئی اس کو غلطی کہتا ہے تو میں اس کو غلطی نہیں کہتا, وہ جرم ہے.
کیونکہ جب تک آپ میچور نہ ہو تب تک آپ کو عزت ملتی نہیں ہے، اور جب آپ میچور ہیں تو آپ رسپانسبل ہیں اپنے تمام ایکٹ کے. اور ایک تکلیف دہ چیز ہے جس کو دوبارہ سے پھر پاکستان کے ساتھ منسلک دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہے، جیسے آپ سب لوگوں کو اور تمام پاکستانیوں کو تکلیف ہوئی ہوگی. اور میں امید کرتا ہوں کہ کچھ ایسے فیصلے ضرور اب لے لیے جائیں پروون اینڈ گلٹی پلیئرس کے حوالے سے، تاکہ وہ دوبارہ سے کوئی بھی ایک غلط مثال کو دماغ میں رکھ کے ایسا دوبارہ سے کام نہ کر سکے، بلکہ ایک ایسی مثال بنائی جائے جس سے لوگ ڈریں کہ یار ہم یہ کبھی ایسا کام نہ کریں. عمر کوشن دیکھیے یہ تو آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے نہیں کیا. آئی کانٹ گیو دا آنسر. دیکھیں میرا فیس جب آئے گا آئی ول ڈیفینیٹلی تھنک اباؤٹ اٹ. آئی ایم 36 ایٹ دا مومنٹ اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ آئی بلیو کہ میری پرفارمنسز، میری فٹنس ان تمام کرائٹیریاز کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ میں پاکستان کے لیے مزید کھیلوں. اور جب تک میں مناسب سمجھوں گا، جب تک میرے اندر سے وہ آواز آئی کہ میں پاکستان کے لیے کھیل سکتا ہوں اور ود رسپیکٹ کھیل سکتا ہوں، تبھی کھیلوں گا. جب مجھے لگا کہ میں ود رسپیکٹ نہیں کھیل پا رہا، یا میں وہ پرفارمنسز جو میرے ساتھ جو مجھے دینی چاہیے پاکستان کے لیے، میں اس کے قابل یا اس جیسی پرفارمنسز کو میٹ نہیں کر پا رہا، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں عزت کے ساتھ جاؤں گا. کیونکہ بڑی مشکل سے آپ کے کیریئر آپ لے کے چلتے ہیں، اس میں بہت سے سیکریفائس کرتے ہیں. تو کیریئر کا جیسے آپ ہمیشہ اس کو بہتر طریقے سے لے جانا چاہتے ہیں، آپ اینڈ بھی اچھا کرنا چاہیں گے. تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں پاکستان کے لیے جتنا کھیلوں وہ پرفارمنسز اور عزت کے ساتھ کھیلوں. اور جب مجھ سے بہتر کوئی آ جائے تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں. کیونکہ یہ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے جو بھی بہتر رول پلے کر سکتا ہے یہ اس کی جگہ. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی پرفارمنسز سے، اپنی فٹنس سے، اگر میں اس کرائٹیریا کو ہٹ کر رہا ہوں تو میں رہوں، نہیں تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں. کیوں کہ پاکستان کا نام آگے جانے کے لیے جیسے میں نے کسی کی جگہ لی تھی، اسی طرح میری بھی کسی نے جگہ لینی ہے، اور ہم سب کو بڑے دل سے اس تمام بندوں کو ویلکم کرنا چاہیے. جی محمد یعقوب صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کافی دیر سے کھیل رہے ہیں، تو اس پر کیا پرابلم ہے ہماری ٹیم کو کہ آپ پاکستان کو کوالیفائی کرنے کا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ تو یہ آپ کبھی سوچا آپ نے کہ ایسی اسٹیج کیوں آ رہی ہے کہ ہم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے بھی پرابلم ہے؟ پہلے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کوالیفائی کرنا پڑا ہمیں، آج میں اس بار آنا. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں سوچا تو نہیں بلکہ بہت زیادہ سوچا اس کے لیے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ کافی مرتبہ، اور ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں. اور جو بھی اب اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جو مجھے سمجھ آتی ہے یا مجھے وجوہات پتہ ہے میں لوگوں تک پہنچاتا بھی ہوں. لیکن اینڈ آف دا ڈے آئی ایم ناٹ دا پالیسی میکر ٹو بی آنیسٹ. میں کچھ بھی اس میں چینج نہیں لا سکتا. ایز اے پلیئر میں کوشش کرتا ہوں. اور پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جی میں جناب آپ کو ضرور بتاؤں گا. بات یہ ہے کہ یہ ایک دن میں ہوا نہیں. یہ پچھلے 4 یا 5 سال کی اگر آپ پاکستان کی او ڈی آئی کرکٹ لمیٹڈ کرکٹ کو اگر آپ نکالیں تو پاکستان ٹیم سٹیبل نہیں ہو سکی. اور پاکستان کی پرفارمنسز 5-6 کے اوپر رہی. صرف T20 کا ایک ٹرن آیا جس میں جب میں پاکستان ٹیم کا کپتان بنا تو ہم 9ویں پہ تھے، اور سم ہاؤ اللہ کی رحمت سے اور تمام پلیئرس کی محنت سے ہم لوگ نمبر 2 پہ آئے. اس کے بعد میں کپتانی چھوڑ کے میں سائڈ پہ ہو گیا. تو T20 ایک واحد فارمیٹ تھا جس میں ہم لوگوں نے ایک جمپ لی اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ ہم لوگ 9ویں نمبر سے ہم دوسرے نمبر پہ آئے. لیکن باقی ہمارا جو لمیٹڈ کرکٹ کی جو ون ڈے کرکٹ تھی اس میں ہم لوگ چھٹے پانچویں کے اوپر رہے. لیکن جیسے ہی 2015 کا ورلڈ کپ ختم ہوا تو پاکستان ٹیم 7ویں نمبر پہ تھی اور تقریباً 8ویں کے پاس تھی. وہاں پہ اظہر علی پاکستان ٹیم کے کپتان بنے اور ہم ایک بری سیریز ہارے بنگلہ دیش کے اندر. اور بنگلہ دیش نے اپنی ہوم سیریز میں 3-4 سیریزیں لگاتار جیتی، جس میں پاکستان، ساؤتھ افریقہ، انڈیا اور شاید ایک آدھ کوئی اور ٹیم تھی. جی کوئی ایسی 4 لگاتار انہوں نے سیریز جیتی. تو وہ 8ویں-9ویں پہ ہوتے تھے، تو وہاں سے ان کی جمپ لگی اور وہ 7ویں پہ آئے. اور ہم لوگ کیونکہ وہ سیریز بری کھیلے اور ہم پہلے ہی ایسی جگہ پہ پوائنٹس ٹیبل پہ تھے کہ ہم لوگ 8ویں پہ چلے گئے. اینڈ دین ٹو بی آنیسٹ جب آپ سیریز نہیں جیتیں گے ایز اے ٹیم اور آپ کی پرفارمنسز کنسسٹنٹ نہیں ہوں گی ایز اے ٹیم، تو آپ کبھی بھی
چوتھے پانچویں تیسرے دوسرے پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ جو T20 سے ہم لوگ آئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بائی لیٹرل سیریز یا تو جیتتے تھے یا ڈرا کرتے تھے. اس کی وجہ سے 9واں نمبر جو ہے جہاں سے ہم نے ایز اے ٹیم ہم نے وہاں سے اپنا سفر سٹارٹ کیا 2014 سے 2012 سے 14 تک، تو ہم دوسرے پہ آ گئے کیونکہ سیریز جیتی اور یا ڈرا ہوئی. اور جب آپ سیریز ہاریں گے تو آپ نیچے جائیں گے، دوسری ٹیمز اوپر آئیں گی. تو ہم لوگ کنسسٹنٹ پرفارمنس نہ ہونے کی وجہ سے اور سیریز ون نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں کی جو رینکنگ ہے وہ نیچے سے نیچے جاتی گئی. اور ابھی ہم لوگ تکلیف، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تکلیف کی بات ہے بینگ اے پارٹ آف دیٹ ٹیم کہ پاکستان ٹیم پہلے چیمپئنز ٹرافی کے لیے لڑ رہی تھی کہ چیمپئنز ٹرافی کی کوالیفیکیشن ہم وہ سیریز جیتے سری لنکا کے اندر. اگر ہم وہ سیریز نہ جیتے تو شاید آج یہ جو ہم چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم یہ بھی نہ کھیل پاتے. تو ایسی سٹیجز پہ آنا اوبیسلی ایک لمحہ فکری ہے جو تمام پلیئرز کی کارکردگی، تمام آفیشلز کی کارکردگی اور تمام پالیسی میکرز کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اور کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے. پالیسی کے اوپر بھی ضرور سوچنے کی ضرورت ہے، مینجمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. اور ایز اے پلیئر میں تو سب سے پہلے اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید پچھلے 2-3 سالوں میں اس گو کے پرفارمنسز میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل ہیں کہ پاکستان ٹیم کے اندر میری پرفارمنس، اگر آپ اسٹیٹس کے اوپر جائیں گے تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ میری پرفارمنسز بہتر ہے. لیکن جب ٹیم نیچے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں